الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد تاج رسول الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ماگدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو خواہیم مدد، یا شہ چیلا مدد. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. امداد کن از بند غم، آزاد کن در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر ماہما محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ما. یا غوث اعظم پیر ماں، بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو استارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن، یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ. سنیم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد خان قطب عالم می زنم. ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، معزز محتشم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں انتہائی ادب، تعظیم، توقیر، اجلال کے ساتھ درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر کے پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک ہدیہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کی نوجوان کمیٹی کو اور آپ تمامی حضرات کو کہ آج کی رات جو انتہائی برکت والی رات ہے، اس خوبصورت بارونق عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کی ہماری سب کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے، اس محفل پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ جن جن حضرات نے دام درم قدم سخنے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا اس محفل پاک کو سجانے میں، پروردگار عالم انہیں دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی رات پروردگار عالم ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، ہمارے خالی دامنوں کو ہماری مرادوں سے بھر دے، اور ہم تمام کی اور ہمارے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے پروردگار عالم سب کی بلا حساب مغفرت فرما۔ کچھ اشعار نعت رسول مقبول کے میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کو مملکت نعت کا ہندوستان میں وزیر اعظم فرماتے تھے، بلکہ بادشاہ فرماتے تھے، یہ کہ سلطان فرماتے تھے۔ خود اپنے ایک شعر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں کافی ہے سلطان نعت گویا رضا۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ سلطان ہے نعت گویوں کے، کافی ہے سلطان نعت گویا رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ فرمایا کہ میں انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں اور وہ سلطان ہے۔ تو اتنی عظیم الشان شاعر کا کلام پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمانا۔ توجہ ہے تو ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے نہ چمن رہ جائے گا۔ یہ جتنے پھڑپڑا رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی بات باقی نہیں رہے گا۔ 6-8 سال 10 سال 15 سال 20 سال بس رسول اللہ کا دین حسن باقی رہے، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیے، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، باقی اللہ تبارک و تعالی حافظ و ناصر ہے۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے
کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہے چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑے اصحاب پر درود پڑے کثرت سے تو جہنم کی آگ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو نہیں جلائے گی آگ سے اس کا تن بدن محفوظ ہوگا اب آخری شعر ملاحظہ مقطع کا شعر ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے
کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یا Honorable, respected, revered ulama kiram, my dear brothers, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, cherisher, nourisher and sustainer of the worlds. Peace and salutations be upon revered ulama kiram, contemporary youth, innocent children. First and foremost, I would like to thank the court of Allah subhanahu wa ta'ala for having blessed us, for having granted us this opportunity to be here during these very auspicious and blessed moments of 15th night of Sha'banul Mu'azzam, which is regarded as night of salvation, night of freedom, Laylatul Bara'a. Freedom from the fire of hell, freedom from all our sins if we repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And tonight is the very night in which Allah subhanahu wa ta'ala distributes each and every command of His that will take place during the course of next year. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. آج کی رات اللہ جل وعلا تمام معاملات کو تقسیم فرماتا ہے، فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے، سال بھر میں ہونے والے تمام معاملات کو 15ویں شعبان کی رات نہایت برکت والی رات، یا عبادت کی رات، یا ریاضت کی رات، توبہ و استغفار کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی رات، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی رات۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور 15ویں شعبان کی رات آپ کس طرح گزارتے ہیں؟ یہ اہل بیت کے امام حسن مجتبی، مولا کائنات کے بڑے شہزادے ہیں،
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 15ویں شعبان کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. کا ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. رفیقان محترم، ہمارے بزرگوں نے صحابہ کرام تابعین کے زمانے سے لے کر کے آج تک اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور بحمد تبارک و تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم بزرگوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. بحمد تبارک و تعالی احادیث مبارکہ اور تفاسیر کی روشنی میں ہم بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 15ویں شعبان کی رات کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں. مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرماتے ہیں، یہ رات برکت والی رات، اتنی اہم رات، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد عرض کیا، ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، اور میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ سرکار 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، تو آپ جلد از جلد مجھے رخصت کریں تاکہ میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنے آپ کو مشرف کروں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، انس 15ویں رات کی فضیلت سننا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سناتی ہوں. ام المومنین نے بٹھایا اور حدیث مبارکہ سنانی شروع کی. ارشاد فرماتی ہیں، 15ویں شعبان المعظم کی رات اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی. سرکار کی ازواج مطہرات کے درمیان اللہ کے رسول نے باری مقرر فرمائی تھی، تو 15ویں شعبان کی رات جو باری تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد بستر پر آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر استراحت فرمائی، اور پھر میں نے دیکھا اچانک میری آنکھ کھلی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے. تو تقاضۂ بشری کے اعتبار سے مجھے شبہ گزرا کہیں کہ سرکار کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس نہ تشریف لے گئے. کہا کہ میں سرکار کی تلاش میں نکلا. سرکار کو تلاش کرتے ہوئے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا، اس زمانے میں نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ، نہ کوئی لیمپ، نہ کوئی روشنی کا انتظام، تو پھر ام المومنین سرکار کو تلاش کرتے ہوئے کیسے تشریف لے گئے؟ توجہ علماء کرام، تلاش کرتے ہوئے کیسے تشریف لے گئے؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف سے تشریف لے جاتے تھے تو گلیاں مہک اٹھتی تھی، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں شہاں تیرے بسائے گیسو. میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے گلیاں مہک اٹھتی تھی،
میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ ان کا پتہ نہ پوچھو، ان کا پتہ نہ پوچھو بس آگے بڑھے چلو، ان کا پتہ نہ پوچھو بس آگے بڑھے چلو، ارے ہوگا کسی گلی میں تو میلہ لگا ہوا۔ تو سرکار تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، سرکار کی خوشبو سے ہم سرکار کی جو ہے وہ سرکار کہاں موجود ہے اس کا اندازہ لگاتے تھے، سرکار کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کونین کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں، گڑ گڑا کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر رقت اور راشہ طاری ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو جب بس کرتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھا کر کے جب ارشاد فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یہاں پر ایک نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس سے عقیدہ اہل سنت کی بھی وضاحت ہوتی ہے اور ایمان کو جلا بھی ملتا ہے، روح کو بالیدگی بھی ملتی ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں فرمایا، حالانکہ سرکار تشریف فرماتے، سرکار سجدے میں تھے، دعا مانگ رہے تھے، لیکن فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اس جملے سے یہ پتا چلا کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں، اس بات کی خبر نہیں ہے؟ آج 15ویں شعبان کی شب ہے، اللہ جل وعلا آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر اور ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے مراد اس زمانے میں قبیلہ بنو کلب بکریوں کے رکھنے کے معاملے میں سب سے بڑا قبیلہ اور ٹرائب تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ تو سرکار نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بے حساب بندوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات 15ویں شعبان کی شب جہنم سے رہائی اور نجات عطا فرمائے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر، اللہ اکبر۔ نہ بکریوں کا اندازہ نہ ان کے بالوں کا اندازہ، اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13ویں شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ میرے آقا رو رو کر ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ہمارے لیے رو رو کر رات بھر جاگ کر کے نوافل ادا کرتے تھے۔ تمہارے لیے تھا اے گناہگارو، اے سیاہکارو، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا۔ سرکار کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ سرکار معصوم ہے لیکن وہ عبادت ہمارے لیے کر رہے ہیں، وہ ریاضت ہمارے لیے، وہ مشقتیں ہمارے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر 13ویں شعبان کو دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے 1/3 امت کی مغفرت فرمائی۔ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ 14ویں شعبان کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ جل وعلا نے 2/3 امت کی مغفرت کی۔ 15ویں شعبان
کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ساری امت کا معاملہ رسول اللہ کے سپرد فرمایا. زور سے کہیں امتیو سبحان اللہ. لیکن چند ایسے کم نصیب ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ کون ہیں؟ ان کی کیٹیگری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ان میں سے ایک تو الکوہلک ہے، شراب پینے والا، عادی شرابی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. آج کی برکت کی رات ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے. اللہ اکبر. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو اذیت دینے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، ماں باپ کو سخت و سست کہنے والا، تنگ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، ان کی اطاعت نہ کرنے والا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. میرے عزیز اور میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے. ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے. ہمارا وجود ان کے مرہون منت ہے، ان کا احسان ہے. سراپا ہم اوپر سے نیچے تک ہمارا روا روا ماں باپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے. لیکن ذرا سی طاقت کیا آئی، ذرا سی جوانی کیا آئی، ہم ماں باپ کے احسانات فراموش کر دیتے ہیں. ذرا شادی کیا ہوئی، ماں باپ کے احسان فراموش کر دیتے ہیں. یاد کرو وہ لمحات جب آپ اور ہم چھوٹے تھے. ہم نہ اپنی مرضی سے چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے. ہمارے ماں باپ ہماری گندگی صاف کیا کرتے تھے، پیشاب اور پیخانہ کروایا کرتے تھے. نہیں کروایا. بارش کا موسم ہو، گھر ٹپکتا ہو، چھت چھو رہی ہو، ماں اپنے لاڈلے کو، اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹاتی ہے. پہلو گیلا ہو جائے، بارش میں بھیگ جائے، ٹپکتی ہوئی چھت میں جو ہے وہ علیر ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، لیکن بچے کو کوئی گزند نہ پہنچے. ماں کا یہ انداز ہوتا ہے. باپ اپنی انگلی پکڑ کر کے چلنا جس بچے کو سکھاتا ہے، اس کے لیے سورج کی گرمی، موسم کے تھپیڑے، زمانے کے حوادث سب برداشت کرتا ہے. لیکن ہم ان ماں باپ کا احسان فراموش کر دیتے ہیں. ہمیں انہیں یاد نہیں رہتا، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے ہم پر کیسے احسانات کیے ہیں. یاد رکھو، ایک زمانہ آنے والا ہے جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بھی بچے جوان ہوں گے، ہمارے بھی بچے جوان ہونے والے ہیں. انگریزی کی ایک کہاوت ہے، واٹ ایور گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے. اور یہ خاص طور پر عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے گناہوں کی سزا اللہ جل وعلا قیامت کے دن دے اگر وہ چاہے، اس کی مشیت پر وہ چاہے تو دے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا جرم ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ایسا خطرناک گناہ ہے کہ آدمی اس کی سزا دنیا میں بھگت کے جاتا ہے. دنیا میں بھگت کے جاتا ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے ماں باپ کو ہوں تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. ان کے سامنے ایسے رہو جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے. ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. وہ جب کسی بات کا حکم دے تو اس طرح بجا لاؤ جس طرح آقا کا حکم نوکر بجا لاتا ہے، آقا کا حکم غلام بجا لاتا ہے، آقا کی اطاعت نوکر کرتا ہے. اسی طرح ماں باپ کی اطاعت کیجیے. ماں باپ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. مطلب یہ کہ اگر انہیں راضی کر لو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ. اور اگر انہیں ناراض کیا تو جنت نہیں جہنم میں جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد. رب کی رضا والد کی رضا میں ہے.
ماں باپ کی تو پھر بھی بہت سارے لوگ اطاعت کر لیتے، ماں کی، باپ کو بہت سارے لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دونوں کے حقوق ہیں۔ جی ہاں، رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں، سخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال، فرمایا اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آج اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جو ماں باپ کو ستائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ماں باپ حیات ہیں قدم پکڑ کے معافی مانگیے، رو رو کے معافی مانگیے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگیے۔ آج یہ حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کے پاس موقع ہے، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے۔ اگر انتقال ہو گیا ہے تو قبر پہ جا کر کے معافی مانگیے، قبر پہ جا کر کے ماں باپ سے معافی مانگیے، اور سچے دل سے اگر معافی مانگو گے تو وہ اگر قبر میں بھی معاف کر دیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میرے عزیز اور میرے دوستو، ایک اللہ کے نیک بندے، ان کی حکایت سنی۔ ایک بادشاہ کا گزر ہوا اور وہ اللہ والے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں، میں بندوں کی رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ رب مان رہا ہے، بندہ نہیں مان رہا ہے۔ بندہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں صلح کروانے کے لیے بیٹھا۔ رب راضی ہے معاف کرنے پر، بندہ استغفار کے لیے تیار نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی اللہ کے نیک بندے کو بادشاہ نے قبرستان میں دیکھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، اور پھر پوچھا کہ حضرت آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں پر بھی میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، لیکن آج معاملہ دیگر ہے۔ آج یہ سب معافیاں مانگ رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ میرے عزیز، میرے دوستو، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج توبہ کرنے کا موقع ہے، استغفار کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، ریاضت کا موقع ہے، اپنی زندگیوں میں روحانی اور اسلامی انقلاب پیدا کرنے کا موقع ہے۔ کورونا کا زمانہ آپ نے دیکھا، کتنے نوجوان رخصت ہو گئے، کتنے علماء رخصت ہو گئے، کتنے مفتیان کرام رخصت ہو گئے، کتنے اکابر بھی چلے گئے، نوجوان بھی چلے گئے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی قدر کیجئے، اور سانس ہماری ابھی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر توبہ کیجئے، رجوع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اسے اپنے رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے صاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ، نعرے تکبیر، اللہ، نعرے رسالت، نعرے اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سورج جب تک مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب میں ڈوب رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے پاس موقع ہے، صدق دل سے توبہ کریں۔ زانی، زنا کرنے والا، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، میں توبہ پر آتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ جادوگر، آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوجھا ہوا ہے، کسی بھائی کی ترقی نہیں دیکھی جا رہی، کوئی تھوڑی سی ترقی کرے کفار و مشرکین کے پاس چلے جا رہے، جادو کروانے کے لیے، سحر کروانے کے لیے۔ یاد رکھیے، اس سے اس کا کم اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایمان پر حرف آئے گا، کفار و مشرکین کے پاس جا کر کے
ان کے بتائے ہوئے کلمات پڑھنے سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. دشمنی اور حسد میں آدمی اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے. حسد بہت بری بلا ہے. میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے. ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جس سے حسد کیا جائے اسے نیکیاں چلی جاتی ہیں, اپنا دامن خالی ہوتا چلا جائے گا. Respected elders, my dear brothers, عزیزان ملت, رفیقان گرامی, جادو سے دور رہیے, جادوگروں سے دور رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر نعمت دی ہے تو کہیے کہ پروردگار اس کی نعمت میں اور برکت عطا فرمائے, اور ایسی ہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اترائے نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کریں, اس کا حق ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں, صدقات کریں. اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے تو دولت دے, یہ بھی اللہ کا امتحان ہے, نہ دے یہ بھی اللہ کا امتحان ہے. تو آپ اپنی حالت پر صبر و شکر کے ساتھ, قناعت کے ساتھ جمے رہیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے بھی گھر میں رحمتوں کی بہاریں آئیں. رفیقان محترم, حسد نہ کریں اور والدین کی نافرمانی نہ کریں, کیونکہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جادوگر, کاہن, زانی, شرابی, شراب سے توبہ کریں. شرابی کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آج ہمارے کتنے نوجوان اپنی حلال اور گاڑی کمائی کو شراب میں ضائع کر رہے ہیں. شراب ام الخبائث ہے, ساری خبیث چیزوں کا مجموعہ ہے. شراب پینے کے بعد آدمی کو ہوش نہیں رہتا. اتنی گندی چیز ہے, اتنی گندی چیز ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. شراب میرا عنوان نہیں ہے, تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں, بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو آج کی رات توبہ کر لے. آج کی رات توبہ کرے, سچی توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور آئندہ کی اس کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. رفیقان محترم, توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا ہے, ایک سملچیوڈ دیا ہے, ایک تشبیہ دی ہے. وہ تشبیہ کیا ہے, وہ تمثیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ, کوئی اگر صحرا کا سفر کر رہا ہو, ریگستان کا سفر کر رہا ہو, اس کے پاس اس کا اونٹ, اس کا توشہ, اس کے کھانے پینے کی چیزیں, اس کا زادے راہ, اس کا سارا سامان اسی اونٹ پر لدا ہوا, اور وہ سفر کر رہا ہے. سفر کرتے کرتے ایک جگہ تھک کر کے درخت کے نیچے اس نے اونٹ باندھا, سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا ہے, اور یہ سستانے کے لیے درخت کی ٹیک لگا کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. بیٹھتے اس کی آنکھ لگی, اور آنکھ لگی, جب آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا, اونٹ جا چکا ہے, سارا سامان جا چکا ہے, سارا توشہ جا چکا ہے, پانی جا چکا ہے, کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ اونٹ کی تلاش میں نکلتا ہے. صحرا میں سراب ہوتے ہیں, دور سے ایسا محسوس ہوتا پانی ہے, لیکن قریب جاؤ تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. اب وہ تلاش میں سرگرداں ہے, حیران اور پریشان ہے. اب وہ پانی کی تلاش, وہ توشے کی تلاش, وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے, لیکن اونٹ نہیں مل رہا ہے. کہا کہ یہاں تک کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جائے. اب اسے کوئی امید نہ رہے کہ اب وہ اونٹ نہیں ملے گا. یقین کر لے کہ اب اونٹ گیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ زندگی سے بھی مایوس ہو جائے, اور اس کے بعد میں بیٹھ جائے تھک ہار کر کے. اس کی آنکھ لگے اور دوبارہ آنکھ کھلے تو کیا دیکھے کہ اونٹ موجود ہے, سارا توشہ موجود ہے, پانی موجود ہے, اس کا سارا سامان موجود ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ بتاؤ اس سوار کو, اس اونٹ کے مالک کو
دوبارہ اونٹ گم کر ملنے سے کتنی خوشی ہوگی، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا یہ سب تمہیں سمجھانے کے لیے، اس شخص سے زیادہ خوش اللہ جل وعلا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہو کر کے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار، بڑا سیاہکار، بڑا بدکار۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ساری مخلوق کو، سارے لوگوں کو جمع کر کے نماز استسقاء پڑھی اور دعا کی کہ پروردگار عالم بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمت کی ساون بھادو برسا دے۔ پروردگار عالم بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پروردگار بارش برسا دے۔ دعا کی، ندا آئی کہ اے موسیٰ تمہاری مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے جو بڑا گنہگار اور سیاہکار ہے، بدکار ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے رحمتوں کی بوچھار نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی گناہوں کی وجہ سے رحمت الہی روک چکی ہے۔ اعلان فرمائیے کہ وہ بدکار، وہ گناہگار، وہ سیاہکار بندہ اٹھ کر کے چلا جائے، پھر آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اعلان کیا کہ اے وہ شخص جو اس مجمع میں سب سے بڑا گنہگار، سیاہکار، بدکار ہے، مجمع سے اٹھ کر کے چلا جائے۔ تیری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، برکھا برس نہیں رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں۔ تم مجلس سے چلے جاؤ تاکہ آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے، رحمت الہیہ کا نزول ہو۔ اتنا سننا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اتنے بڑے مجمع سے میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری کیسی رسوائی ہوگی، میری کیسی بے عزتی ہوگی، میری کیسی بدنامی ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، کہا کہ پروردگار تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، آج میری لاج رکھ لے پروردگار۔ میں اس بڑے مجمع میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ پروردگار آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، نیکیوں کی طرف بڑھوں گا، نیکیوں کی طرف سبقت کروں گا، نیک کام کروں گا، وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہو جا۔ پروردگار گناہ کے کام نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، گڑ گڑا کر کے دل سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، رحمتوں کی بوچھار برسنے لگی، آسمان سے بارش کا نزول ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم، نہ تو کوئی اٹھا ہے، نہ کوئی مجلس سے گیا ہے، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار مجھے بتا دے وہ کون سا بندہ تھا، مجھے بتا دے وہ کون سا بندہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ رب العالمین غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیری ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں پروردگار تجھے تیری ستاری کا واسطہ، قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو دوسرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہ کھولنا، تیری ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ رفیقان محترم، اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور وہ تو ایسا کریم اور ایسا ستار ہے کہ جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بندوں کے عیب دنیا میں چھپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو لوگوں سے چھپا دے گا۔
تو عیب اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو تو اس کو ڈینگے مارتے ہوئے نہیں بتانا چاہیے بلکہ چھپانا چاہیے. آپ چھپاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا. اللہ جل وعلا ستار العیوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار اس گنہگار کا نام مجھے بتا دے. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، جس سے میری صلح نہیں ہوئی تھی، تب میں نے اس کا نام تجھے نہیں بتایا. اس وقت میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا. اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میں تجھے اس کا نام کیسے بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی ایسا ستار ہے، ایسا غفار ہے کہ صدق دل سے اگر کوئی دل ہی دل میں توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر کے میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک بات عرض کروں، آپ کی طبیعت جھوم اٹھے گی. ذرا سارا مجمع ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ آپ کی نعرے والی تقریر تو نہیں ہو سکتی آج کی رات، لیکن کام کی تقریر ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں. مجھے پتا ہے ہمارے عوام کا مزاج کچھ اور طرح کی گفتگو سننے کا ہوتا ہے، لیکن یہ اہم باتیں ہیں، اس کو بھی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. رفیقان محترم، اللہ جل وعلا کی رحمت دیکھیے. ایک نوجوان صدق دل سے توبہ کرتا ہے. اس گاؤں کے، اس شہر کے، اس بستی کے قبرستان کے جتنے مردے عذاب دیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس بستی والوں سے عذاب اٹھا لیتا. ایک جوان اگر توبہ کرے سچی، اس کا اپنا جو فائدہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بستی والوں کا اور جو انتقال کر چکے مرحومین کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک ان سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ روایت آپ حضرات کو سنا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور آپ رات میں گشت لگایا کرتے تھے. مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کہیں کوئی بے چین تو نہیں ہے، بے قرار تو نہیں ہے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ رات میں گشت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک شخص آتا ہوا نظر آیا اور اس نے اپنے چادر کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی. بوتل تھی، بوتل میں کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی. اچھا وہ چیز تھی کیا؟ وہ تھی شراب. وہ لے کر آ رہا تھا. حضرت فاروق اعظم کو سامنے سے آتا دیکھا، اس نے گھبراہٹ کے مارے اس کے اوسان خطا ہو گیا، پریشان ہو گیا. جیسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی، آپ نے پوچھا اے شخص کہاں سے آ رہا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور دودھ ہے بوتل. کیا کہا؟ زور سے بولیے. دودھ ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، پروردگار آج حضرت فاروق کے کوڑے سے میری حفاظت فرما، ان کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے. سچی توبہ کی، چادر ہٹائی تو دودھ تھا. سبحان اللہ. زور سے کہنا سبحان اللہ. ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے، اگر وہ ایک بالش قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 1 گز قریب آتی ہے. کوئی چلتے ہوئے آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے اسے اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کرے اللہ گناہ تو معاف فرماتا ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ کا کرم خاص اگر کسی بندے پر ہو تو اللہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچی توبہ کرے اور نیک عمل کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے جو گناہ کیے تھے ڈھیروں، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمت۔ آج کی رات صدق دل سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ رفیقان محترم، آج کی رات ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ ہمیں عنوان دیا گیا، اس عنوان کی طرف میں آ رہا ہوں، اختصار کے ساتھ اس پر بھی کچھ دیر روشنی ڈالیں گے۔ آج ایک جماعت ہے جو ایصال ثواب کی قائل ہے، وہ کہتی ہے نہیں جی، لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کر لیا، جس کی اس نے کوشش کی، جو انسان سعی کرے اس کے لیے وہی۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہی عقیدہ رہے گا کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرے اور اس کا ایصال ثواب کرنا چاہے تو اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے اور زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر اس کو ذکر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا نیک عمل کرے، نفلی عبادت کرے اور اس کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ثواب پہنچا دیتا ہے، تو ثواب پہنچتا ہے۔ الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ جو کوئی فلاں مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کا ثواب میری روح کو ایصال کرے، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے ضمانت دے اس بات کی کہ فلاں مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بھیج دے؟ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد بزرگان دین نے نقل فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ دوسرے اگر نماز پڑھے، نفلی عبادت کرے اور ثواب بھیجے تو ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کی کیا ترکیب کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا کنواں کھود دو، جب تک کہ لوگ اس کنویں کا پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو نیکیاں اور ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان ينقطع عنه عمله الا من 3، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو انتقال کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ریکرنگ چیریٹی، آپ نے مسجد بنائی، صدقہ جاریہ، آپ نے دارالعلوم بنایا، صدقہ جاریہ ہے، یتیم خانہ بنایا، صدقہ جاریہ ہے، جب تک کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں نیکی اللہ تبارک تعالیٰ لکھتا ہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ فرمایا دوسری چیز، علم آپ چھوڑ کر کے جائیں، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، جس سے لوگ نفع حاصل کریں، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں، اس کا بھی ثواب آپ کے نام اعمال میں اللہ تبارک تعالیٰ لکھتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بدعقیدہ پیش کرتے ہیں اور ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لیس للانسان الا ما سعى میں لام جو ہے یہ لام ملکیت کا ہے، لام تملیک کا ہے، یعنی اس کی اپنی نیکیوں میں سے اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی کی نیکیاں جو ہے اس کے انتقال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا کوئی اگر ایصال ثواب کرے تو ثواب نہیں پہنچے گا، ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو دعا کرو، کیا دعا کرو؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا کرتے ہیں مسلمان، دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، پروردگار ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جو پہلے ایمان لائے اور انتقال کر گئے۔ اگر کسی کے لیے دعا کرنا نفع ہی نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ جل وعلا کا حکم دینا یہ اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے کہ مومنین کا دعائے مغفرت کرنا مرحومین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فائدہ پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ اچھا نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی تو دعا ہے۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثینا، دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت ہے۔ میت کے لیے دعائے مغفرت، اور جب مومنین دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس جنازے میں 40 مسلمان شریک ہوئے اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس پر نماز پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ ایصال ثواب در حقیقت مومنین کو نفع پہنچانے کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب والدین میں سے ایک یا والدین دونوں کا انتقال ہو جائے اور اولاد ان کی قبر پر جائے جمعے کے دن قبرستان جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیک اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھ دیتا ہے، نیک اولاد۔ تو سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں صرف شب برات کو نہیں جانا ہے قبرستان، ہر جمعہ جائیے، اور جمعے کے دن صبح سے لے کر کے شام تک، مغرب سے پہلے تک جب چاہیں آپ تشریف لے جائیں، سورہ یاسین پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شمار نیکوں میں۔ ایک ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تنویر صاحب قبلہ حشمتی، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر قائم رہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے آپ جڑے رہیں گے، سلسلہ آپ کا کوئی بھی ہو، اشرفی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نظامی ہو، بلبلائی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، جس سلسلے کے بھی آپ پوری گیا، سارے سلسلے ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سارے سلسلے ہمارے ہیں اور یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ سارے سنی ہمارے، الحمدللہ سارے سنی ہمارے ہیں۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے تو آپ کی اولاد بھٹکے گی نہیں، آپ کی اولاد صراط مستقیم پر قائم رہے گی اور سنیت پر قائم رہے گی، تو یہ شب برات کو آپ کے پاس آ کے ایصال ثواب کرے گی، آپ کے لیے صدقہ و خیرات کرے گی، نفل عبادت کر کے آپ کے لیے ثواب بھیجے گی، اور جب ثواب پہنچے گا تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندے مومن ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ثواب والدین کو پہنچتا ہے، جس کے لیے کیا اس کو پہنچتا ہے، پیر صاحب کو پہنچتا ہے، غوث پاک کو پہنچتا ہے، غریب نواز کو پہنچتا ہے، جس بزرگ کے لیے کیا وہاں پہنچتا ہے، اور رشتہ دار ہو تو رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، جن کے رشتہ داروں نے بھیجا وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے نور کے طبق میں، نور کے تشت میں وہ سارا ایصال ثواب کیا ہوا وہ نورانی، اور وہ ثواب نور کی شکل میں ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے، جسے وہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انہیں اطمینان روح حاصل ہوتا ہے، قبر میں سکون ملتا ہے۔ لیکن جن کی اولاد نہیں بھیجتی ہے وہ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ اچھا، اب ان لوگوں کو جن کا عقیدہ نہیں ہے، ان کو بڑی بڑی عجیب و غریب مسخریاں سوچتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یار اتنا سارا بریانی بھیجتے ہو، اتنی ساری پھرنی بھیجتے ہو، اتنے سارے پکوان بھیجتے ہو، یہ پکوڑے، یہ چکن، یہ مٹن، یہ 65، یہ 61، 62 جو بھی ہے، سارے آپ نے پکوان پکائے، آپ سارے بھیج رہے ہو، یہ سارے آپ کے مردے کھائیں گے، تو پھر اگر ان کو ضرورت اگر پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ سمجھے، یہ اس کو شرارت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شرارت۔ ثواب پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ ثواب۔ وہ بریانی نہیں پہنچتی، وہ پھرنی نہیں پہنچتی، وہ حلوہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور جب ثواب پہنچتا ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی سے وہ خوش ہوتے ہیں، اسی سے وہ خوش ہو کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک عالم دین تھے، ایسے ہی کسی نے سوال کیا ان سے، انہوں نے کہا یار اتنی ساری بریانی وغیرہ سب بھیجتے ہو، تمہارے مرحومین تو سارا کھاتے ہیں،
تو پھر آگے کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کہا کہ آگے کے معاملات بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم تو کچھ نہیں بھیجتے ہو، تمہارے مرحومین تو 6 مہینے سال بھر کئی سال سے بھوکے بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ چاہیے پھر. تو پھر ایسا ہے نا، پھر ایسے کو ایسی غذا نہیں سمجھے آپ. تو ہم بولتے نہیں ہیں بھائی، تھوڑا حساب کتاب سے سنبھل کے بولا کریں. اہل سنت و جماعت پر اگر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے عقائد و نظریات اور معمولات پر، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، لیکن ہم دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی ٹیڑھا چلے گا نا تو ہم اس سے زیادہ ٹیڑھا چلنا جانتے ہیں. ہاں، ہم شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. ہاں، وہ جیسے کو تیسا جواب دیتے تھے. میں آپ کو ایک رودات سنا دوں شیر بیش اہل سنت کی. ادری کا مناظرہ تھا، وہاں پر جو دیوبندی مناظر تھا وہ بار بار آپ نے کہا کہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو، سب سے پہلے تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو. تو کہنے لگا کہ میں تو ابھی اپنا پائجامہ اتار دوں گا اظہار بند کھول کر کے، مسلمان ہونا ثابت کر دوں گا. بدتمیزی پر آمادہ ہوا. تو شیر بیش اہل سنت نے کہا کہ تم تو اس طرح ثابت کر دو گے، باقی اور ان کا کیسے ثابت کرو؟ ہاں، نہیں سمجھا. تو ہمارے بزرگوں کے پاس الحمدللہ سارے جوابات ہیں. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ ایصال ثواب کریں، کثرت سے کریں، نفل پڑھ کے کریں، جو نیک کام ہو سکتے ہیں آپ کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، مرحومین خوش ہوتے ہیں. اور آپ آج اگر اپنے والدین کو کریں گے تو آپ کا بچہ کل آپ کے لیے کرے گا. اگر آپ نے طریقہ اہل سنت چھوڑ دیا ان کے چکروں میں، تو کل آپ کی قبر پر آ کر کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، آج کی رات کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، قبر پر جائیں. ہاں، یہ ہے کہ قبرستان جانے کے بعد جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے قبر پر حاضری دیں، وہاں ایصال ثواب کریں. قبر کو چونا وغیرہ سے نہ پوتے. آگ سے پکی ہوئی چیز سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، تو چونا وغیرہ نہ ملے. اگربتی قبروں پر نہ لگائیں، یہ درست نہیں ہے. دور لگائیں، اگر گیٹ کے باہر لگا سکتے ہیں گیٹ کے باہر لگائیں. گزارش ہے کہ عزیزوں اور میرے دوستوں، 4 دن کی زندگی ہے. حشمتی صاحب نے کہا کہ یہیں لوٹ کر آنا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. عزیزان محترم، موت کو یاد رکھیے. سب سے بڑی حکمت اور دانائی یہ ہے کہ اللہ کا خوف آدمی کے دل میں ہو. امام حسن مجتبیٰ کی ایک حکایت یاد آئی، انشاءاللہ اس پر میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، 12:30 ہو چکا ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی حضور. تو کہا کہ استغفار کرو، کہا کہ آپ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو. وہ چلا گیا. دوسرا شخص آیا، کہا کہ حضور پیداوار نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ یہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہا کہ حضور لا ولد ہوں، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیے. کہا کہ استغفار کرو. استغفار استغفار استغفار. تو آپ کے جو خادم تھے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور 3 الگ الگ قسم کے لوگ آئے، 3 الگ الگ قسم کے معاملات لے کر کے. کسی کو اولاد چاہیے تھی، آپ نے کہا استغفار کرو. کسی نے کہا کہ حضور کھیتی نہیں ہو رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے سید، آپ نے کہا کہ استغفار کرو. مال میں برکت چاہیے، استغفار کرو. ہاں، مال میں بھی استغفار، اولاد میں بھی استغفار، کھیتی باڑی میں بھی استغفار.
کہا کہ ہاں سب کا علاج استغفار ہے، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام معاملات اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ کہا کہ حضور آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ تو وہ تو باب مدینۃ العلم کے شہزادے تھے، سبحان اللہ، ارے مولا کائنات کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے میں نے یہ تینوں مسئلے نکالے ہیں، علی کا لال ہوں، قرآن کی روشنی میں مسئلہ بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ یہ سب چیزوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، آسمان سے برکھا بھی برسے گی، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، اولاد بھی پیدا ہوگی۔ توبہ استغفار کو لازم پکڑو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ ایسی عبادت ہے کہ ہر بیماری سے دور ہو جاتی ہے، گناہ کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، کفر کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، شرک کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ آدمی شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لے، جس چیز سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے اس کو بخش دیتا ہے اور آدمی پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے استغفار کو لازم پکڑے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ عزیزان ملت، نماز پنجگانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نمازوں کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ پوری حساب کتاب کے ساتھ ادا کریں، جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کا مال ہے، جو آپ کی دولت ہے، سب کا حساب کریں۔ تجارت کا مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، حولان حول ہو جائے، سال گزر جائے، ساری چیزوں کا کیلکولیشن لگا کر کے زکوٰۃ نکالیں، آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو مال کم نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مال اگر چاہتے ہیں کہ بڑے ترقی کرے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، جتنا خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، گن کر کے نہ دو، اگر گن کر کے دو گی تو گن کر ملے گا۔ یوکی فیوکا علیکی، فرمایا کہ گن کے مت دو، گن کے دو گی تو گن کے ملے گا، بے حساب دو گی تو بے حساب اللہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنا دامن کشادہ رکھیں، دل بھی کشادہ رکھیں اور ہاتھ بھی کشادہ رکھیں۔ اگر ہاتھ کشادہ ہوگا تو پھر دامن بھی کشادہ رکھ سکتے ہیں آپ، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ رفیقان محترم، حالات جو بھی ہوں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی لو اللہ سے لگائیں، اپنا جو تعلق اللہ سے جوڑیں۔ ہمارا تعلق اللہ جل وعلا سے جڑ گیا تو آگے کی ہماری ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ رفیقان محترم، عزیزان گرامی، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعائے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو آج کی رات کے صدقے میں بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ یہ برات کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کے صدقۃ الفعل میں جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ ہمارے جو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعزاء، اقربا، دوست، احباب،